المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ وبا پھیل گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ قرآن کا انداز یہ ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہوا ہے۔ آج بیماریوں کی کثرت ویسے بھی ہے دنیا میں، اور اوپر سے یہ وبا پھیل گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں یہ کام ہوا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگ جو کام کرتے ہیں، لوگوں کے جو کرتوت ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں فساد پھیل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت ہے وجہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، جو تم نے خود کام کیے ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے کام ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہ ہے جس کا نتیجہ تمہارے اوپر ہے۔ آج ہر بندہ سوال یہ تو کرتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، یہ وبا ہے کیا چیز، جراثیم کا سائز کیا ہے، یہ کیوں اور کہاں سے نکلے ہیں؟ قرآن کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سبب بتاتے ہیں، اور جب ہم اس سبب کو جان کے اس سبب سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے تب معاملہ ختم ہوگا۔ ان وباؤں کا اور اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں کا دوسرا سبب بنیادی قرآن مجید نے یہ بیان کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا وضاحت سے اعلان کیا کہ گناہ، اور پھر اس کے بعد اعلانیہ گناہ۔ قوم لوط، ان کا کیا معاملہ تھا؟ ایک تو گناہ کرتے تھے، اور پھر سب کے سامنے گناہ کرتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا؟ فی نادیکم، وہ اپنے اکٹھے ہونے کی جگہ پہ منکر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ہمیں اس انداز میں سمجھایا کہ جب لوگ گناہ کریں گے اور اعلانیہ گناہ کریں گے تو پھر ان کے اوپر طاعون اور اس جیسی دوسری بیماریاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آئیں گی جو اس سے پہلے ان کے سابقہ جو باپ دادا ہیں، بڑے ہیں، سلف جو گزر چکے ہیں، ان میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی۔ اور ان مصیبتوں کا، تکلیفوں کا تیسرا بڑا سبب وہ یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بارے میں سمجھایا کہ جب لوگ برائی سے روکیں گے نہیں، لَيَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ لَيُوشَكَنَّ عَلَيْكُمْ، پھر یہ ہے کہ تمہارے قریب ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عقاب آئے، اس کی سزا آئے، اس کا بدلہ آئے۔ یہ ہے بنیادی سبب ہمارے ان مشکلات کے، مصائب کے۔ آج لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس نے کیا، کوئی کیا بات کہتا ہے، میڈیا پہ ہر طرح کی باتیں چل رہی ہے۔ آئیے ہم اس بارے میں غور کریں اور اس معاملے کو اس انداز میں سمجھیں۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور جن کو خیر کی بات پتہ ہے، کچھ سمجھ ہے، وہ دوسروں کو گناہوں سے روکتے نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آئیے خود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اور لوگوں کو بھی وہ گناہوں سے روکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا آخرت میں آسانیاں، خوشیاں عطا فرمائے، گناہوں سے بچا لے، آخرت میں اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں کرے اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔